السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کے بہشتی زیور کے سبق میں ہم ہمسایہ کے حقوق شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے یاد کر لیا ہوگا کہ باب نمبر 29 جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا وہ حقوق کے بیان کے متعلق تھا، تو اسی میں سے ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں یہ ہے۔ عزیز طلباء، ہمسایہ کے حقوق میں سے پہلا یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان اور رعایت سے پیش آیا جائے۔ نمبر 2، اس کے بیوی بچوں کی آبرو کی حفاظت کی جائے۔ نمبر 3، کبھی کبھی اس کے گھر ہدیہ اور تحفہ وغیرہ بھی بھیجتے رہنا چاہیے، بالخصوص اگر آپ کو علم ہو کہ وہ فاقہ زدہ ہے تو ضرور تھوڑا بہت کھانا اس کو دے دیا جائے۔ نمبر 4، اس کو تکلیف نہ دیں، ہلکی ہلکی باتوں پر الجھنا نہیں چاہیے، اور جیسے شہر میں ہمسایہ ہوتا ہے اسی طرح سفر میں بھی ہوتا ہے، یعنی سفر کا جو رفیق ہوتا ہے یہ ایسے ہے جیسا کہ جو گھر کے ساتھ ہوا، یا راہ میں اتفاقاً اس کا ساتھ ہو گیا ہو تو اس کا حق بھی اسی مثل ہمسایہ کے ہے۔ تو اس کے حقوق کا عزیز طلبہ خلاصہ یہ ہے کہ اس کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم رکھے۔ بعض آدمی ریل گاڑی وغیرہ میں سواری کرتے ہیں یا دوسری سواریوں میں بہت آپا دھاپی ہوتی ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ جو دوسروں کا محتاج ہو، جیسے یتیم ہے، بیوہ ہے، عاجز، ضعیف، مسکین اور بیمار، یا اپاہج ہیں، ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں، یا مسافر ہے، یا سائل ہیں، تو ان لوگوں کے یہ حقوق اضافی ہیں کہ ان لوگوں کی مال سے خدمت کرنا، ان لوگوں کے کام کاج میں ہاتھ پاؤں سے ان کی مدد کر دینا اگر ہمت ہو تو۔ نمبر 3، ان لوگوں کی دل جوئی اور تسلی کرنا، ان کا دل بڑھانا۔ نمبر 4، ان کی حاجت اور سوال کو رد نہ کرنا۔ اور بعض حقوق صرف آدمی ہونے کی وجہ سے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اس میں اس چیز کی الگ سے کوئی تخصیص نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، بس اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف وہ آدمی ہو تو اس کے حقوق یہ ہیں کہ بغیر کسی خطا کے، یعنی اس سے غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی، تو اگر غلطی کوئی نہیں ہوئی تو اس کو جان اور مال کی کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 2، کہ بغیر کسی شرعی وجہ سے کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اگر کسی کو مصیبت اور فاقے اور مرض میں مبتلا دیکھیں تو اس کی مدد کر دیں، جس لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، پانی دے دیں، علاج معالجہ کرا دیں، مالی معاونت کر دیں، جو صورت بھی بہرحال ہو سکتی ہے یہ صورت اختیار کی جائے۔ نمبر 4، جس صورت میں شریعت نے سزا کی اجازت دی ہے اس میں بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، جتنی شریعت نے سزا مقرر کی ہے اتنی ہی سزا دینی چاہیے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، حیوانات کے حقوق ہیں۔ نمبر 1، جس جانور سے کوئی فائدہ متعلق نہ ہو اس کو مقید نہ کریں، بالخصوص گھونسلوں سے بچوں کو نکال کے لانا اور ان کے ماں باپ کو پریشان کرنا، یہ بڑی بے رحمی والی بات ہے۔ نمبر 2، جو جانور کھانے کے قابل ہیں ان کو بھی محض دل بہلانے کے طور پر قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 3، جو جانور اپنے کام میں ہیں ان کو کھانے پینے، راحت، آسانی، خدمت کا پورے طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کی قوت سے زیادہ بھی ان سے کام نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہی ان کو حد سے زیادہ مارنا چاہیے، پیار سے تھوڑا بہت اس کو ڈرا کے خوف دلا کر اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، جن جانوروں کو ذبح کرنا ہو یا موذی جانور ہیں ان کو قتل کرنا ہو تو تیز اوزار سے جلدی کے ساتھ اس کا کام تمام کر دیا جائے، اس کو تڑپانا نہیں چاہیے، اور اسی طرح اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر بھی اس کو نہیں مارنا چاہیے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، باب نمبر 30، اگر حقوق کی ادائیگی میں کسی آدمی کی حقوق کی ادائیگی میں کچھ کمی ہو گئی تو ان میں جو حق ادا کرنے کے قابل ہوں ان کو ادا کر دے،
اگر نہیں ادا کر سکتا تو پھر معاف کروائے۔ مثلا کسی کا قرض رہ گیا تھا یا کسی کی خیانت ہو گئی تھی، جو صرف معاف کرانے کے قابل ہوں ان کو فقط معاف کرا لیں۔ مثلا غیبت وغیرہ کی تھی یا کسی کو مارا تھا یا کسی وجہ سے حقداروں سے نہ معاف کرا سکتا ہے نہ ادا کر سکتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتا رہے۔ کوئی تعجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان لوگوں کو رضامند کر کے معاف کروا دیں، مگر اس کے بعد بھی جب موقع ادا کرنے کا یا معاف کرانے کا ہو اس میں بے پرواہی نہیں کرنی چاہیے، اور جو حقوق خود اس کے اوروں کے ذمہ رہ گئے ہوں جن سے امید وصولی کی ہو تو نرمی کے ساتھ ان سے وصول کرے، اور جن سے امید نہ ہو کہ وہ حقوق قابل وصول نہ ہوں گے جیسے غیبت وغیرہ ہے، اگرچہ قیامت میں ان کے عوض نیکیاں ملنے کی بھی امید ہے مگر معاف کر دینے میں اور زیادہ ثواب ہے۔ اس سے بالکل معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، خاص کر جب کوئی شخص منت خوشامد کر کے معافی مانگے تو اس کو تو معاف کر ہی دینا چاہیے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آگے باب نمبر 31 شروع ہو رہا ہے، تجوید کے بارے میں ہے، یعنی قرآن شریف کو اچھی طرح سنوار کر صحیح تجوید کے مطابق پڑھنے کا بیان ہے۔ اس باب کو بالکل توجہ سے سنیں، سمجھیں، اور اس کی ادائیگی کرنے میں خاص مشق کی ضرورت ہے۔ محنت کر کے اس باب کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، بار بار مشق کی جائے۔ جو سمجھ نہ آئے وہ جیسا کہ آپ کے پاس کمنٹس کی جگہ ہے وہاں پر یا ویسے رابطہ کر کے یہ مسائل دوبارہ سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ تجوید میں عزیز طلبہ کوشش کرنا واجب ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے بغیر تجوید کے قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں لاپرواہی اور سستی کرنا کسی بھی ذریعے سے اس سے گناہ ہوتا ہے۔ تو فائدہ میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ قواعد تو بہت سارے ہیں تجوید کے، بہت بڑی بڑی کتابیں علماء نے لکھ دی ہیں، مجود قاریوں نے لکھ دی ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اتنا ضرور پتہ ہو جانا چاہیے کہ جس سے ہمارا قرآن بالکل صحیح ہو جائے، ہمارے پڑھنے میں کہ ہم سے مجہول نہ پڑھا جائے، کہیں ہم لحن جلی یعنی بڑی غلطی نہ کر بیٹھیں، تو لحن خفی سے بھی بچنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ اگر مشق ہو گئی تو مشق ہو جانے کے بعد انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے۔ پہلی بات جو ہے کہ جو آپس میں ملتے جلتے حروف ہیں ان کو خوب اہتمام سے فرق کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ سننے والا صحیح ان میں سمجھے کہ یہ واقعی صحیح ادا کر رہا ہے، جیسا کہ حمزہ عین، حمزہ الف کی شکل میں ہو یا حمزہ عین کی شکل میں ہو۔ یاد رکھیں کہ جب الف ہو اور اس پر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ پھر اس کو تجوید میں حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح ان تینوں میں فرق کرنا چاہیے، تا اور طا میں فرق کرنا چاہیے، ثا، سین، صاد، ان تینوں میں واضح فرق کرنا چاہیے۔ سننے والے کو فوری پتہ چل جائے کہ یہ کیا حرف ادا کر رہا ہے، اس پر کہیں اس میں احتمال پیدا نہ کرے کہ پتہ نہیں یہ ثا پڑھ رہا ہے یا سین پڑھ رہا ہے یا صاد پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ہا اور ہا میں فرق کرنا چاہیے، دال اور ضاد اس میں فرق کرنا چاہیے۔ اسی طرح ذال، ظا، زا ان میں فرق کرنا چاہیے۔ تا پر نہیں ہوتی، تو پر ہوتی ہے، ثا نرم ہوتی ہے، سین یہ سختی سے ادا ہوتا ہے، صاد یہ پر ہوتا ہے، ضاد اس کی ادائیگی میں زبان کی کروٹ بائیں طرف کی داڑھ سے لگتی ہے، دائیں طرف بھی بسا اوقات لگ جاتی ہے، تو اس سے بھی یہ صحیح ادا ہوتا ہے۔ یہ مشاق قاری کی مشق کرانے پہ ہے کہ وہ ادائیگی کیسے کرواتا ہے۔ یہ استاد پہ بھی بڑی باتوں کا انحصار ہے کہ استاد کیسے پڑھتا ہے، اس کو سن کر طلبہ پھر اس کو دیکھ کر اس کو سن کر طلبہ کیسے پڑھتے ہیں۔ تو سامنے کے دانتوں سے ضاد اس کا پڑھنا غلط ہے، اس کی زیادہ مشق کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح
ذال یہ نرم ہوتی ہے، زا یہ سختی سے ادا ہوتی ہے، ظا یہ پر ہوتی ہے اور نرمی سے ادا ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ پہلی بات ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد انشاءاللہ آگے قواعد شروع ہو رہے ہیں، ہر قاعدے کے مطابق ہم پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ مزید یہ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے لیے تجوید کے لحاظ سے شرح صدر فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔